اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب بھی اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے رشتہ دیکھو تو قرآن پاک کی ایک سورت پڑھ کر سو جاؤ، رشتہ بہتر رہے گا یا نہیں، یعنی رشتے کی اصل حقیقت خواب میں آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اس کے علاوہ حضرت علی نے یہ بھی فرمایا کہ جب لڑکی کے لیے رشتہ دیکھنے کے لیے جاؤ تو لڑکے کے اندر دو باتوں کا خیال ضرور رکھنا چاہیے۔ یہ میرا ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے۔ ایکچوئل میں ہمارے اس معاشرے میں آج کل یہ رشتوں کی یا شادی شدہ زندگی کی یا پھر جو بات نوبت طلاق تک آ جاتی ہے اس کے بارے میں بہت سارے مسئلے مسائل ہیں۔ تو یہ میں آپ کو بتانے کا میرا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر لیں، ایک چھوٹا سا استخارہ کر لیں کہ ہمارے بچے یا بچی کے لیے یہ گھر یا یہ لڑکا یا لڑکی موزوں ہیں کہ نہیں، تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اور جب بھی آپ کوئی رشتہ دیکھنے جاؤ تو آپ نے لڑکے کے اندر دو باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو آپ جب لڑکی کے لیے کوئی رشتہ دیکھنے کے لیے جاؤ تو لڑکے کے اندر ان دو باتوں کا خیال ضرور رکھنا، اور اگر لڑکے کے لیے لڑکی کا رشتہ دیکھنے جائیں تو بھی لڑکی سے یہ دو سوال آپ ضرور پڑھنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ کسی نے سوال کیا کہ تقدیر کیا ہے۔ میں تھوڑے سے آپ کو اس کو بریف کروں گی اپنے ہی ٹاپک کو، تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے، اور تقدیر پر انسان کا کتنا اختیار ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو جا۔ وہ شخص جب ایک ٹانگ پر کھڑا ہو گیا تو حضرت علی نے فرمایا دوسری ٹانگ بھی اٹھا۔ اس شخص نے کہا گر جاؤں گا۔ حضرت علی نے فرمایا دونوں ٹانگوں پر کھڑا رہنا اختیاری عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں کھانے پینے کے لیے دی ہیں، اور ان میں سے جو سب سے چیزیں زیادہ استعمال کرتا ہے یا استعمال کے لیے ہمارے پاس ہے، یا ایک چیز دوسری چیز کا استعمال کرنا تقدیر معلق ہے، لیکن کچھ کھانا اور ضرور کھانا تقدیر مبرم ہے۔ کھائے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، اور کتنی مقدار میں کھانا اور کیا کھانا یہ تقدیر معلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کن فرمایا تو ساری کائنات تحلیق ہو گئی۔ مولا علی علیہ السلام کے خلافت کے دور میں آپ کا ایک چاہنے والا عید سے کچھ دن پہلے دو لباس لے کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور دست ادب جوڑ کر کہنے لگا یا علی، میں آپ کے لیے اور آپ کے غلام کے لیے دو لباس لے کر آیا ہوں۔ یہ جو لباس مہنگا ہے یہ آپ رکھیں، اور جو دوسرا لباس سستا ہے وہ اپنے غلام کو دے دیجیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کی محبت دیکھ کر وہ ہدیہ قبول کر لیا۔ جیسے ہی وہ شخص گیا تو حضرت علی نے اپنے غلام کو طلب کیا۔ آپ کا غلام دوڑتا ہوا آپ کی خدمت میں آیا۔ آپ نے کہا کہ یہ جو مہنگا لباس ہے یہ تم لے لو، اور یہ جو سادہ لباس ہے وہ رکھ دو۔ اس نے کہا یا علی، میں آپ کا غلام ہوں، یہ سادہ لباس مجھے دے دیں، اور جو اچھے والا لباس ہے آپ رکھیں۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم جوان ہو، یہ مہنگا لباس تم پر جچے گا، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، یہ سادہ لباس رہنے دو۔ تو وہ غلام وہ مہنگا لباس لے کر چلا گیا اور وہ سادہ لباس پڑا رہا۔ اتنی دیر میں میثم تمار بھی وہاں آ گئے اور کہا کہ یا علی رضی اللہ عنہ، میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مسکرا کر کہا میثم، میں تمہیں ہی یاد کر رہا تھا، یہ جو لباس رکھا ہوا ہے یہ لے لو اور عید والے دن پہن لینا۔ میثم تمار وہ لباس لے کر چلے گئے۔ 2 دن گزرے، عید کا دن آیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ پرانے اور جگہ جگہ سے سلے ہوئے کپڑے اور وہی پرانی چپل جو جگہ جگہ سے سلی ہوئی تھی پہن کر مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ عید کی نماز پڑھی، سب مسلمانوں سے عید مبارک کہہ کر واپس آ رہے تھے تو راستے میں کچھ لوگوں نے کہا یا علی، آپ تو وقت کے خلیفہ ہیں، جبکہ آج تو غریب سے غریب انسان کے پاس بھی اچھے اچھے لباس ہیں جو پہن کر گھوم رہے ہیں، اور آپ کا لباس وہی پرانا اور پھٹا ہوا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مسکرا کر کہا عید کا مقصد یہ تو نہیں کہ صرف انسان مہنگے اور اچھے لباس پہنے، بلکہ عید کا مقصد تو یہ ہے کہ انسان اپنے اللہ کے لیے اس دن کوئی گناہ نہ کرے۔ اچھا لباس پہننا ہی عید کی نشانی نہیں ہے، بلکہ اچھا کردار بھی عید کی نشانی ہے۔ سن لو، مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا ہے جس دن وہ گناہ نہ کرے۔ بس یہ کہہ کر آپ علیہ السلام جو یتیم بچے تھے ان کے پاس تحفے، کھجور اور اناج لے کر چلے گئے۔ تمام یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا، پیار کیا، ان کو تحفے دیے تاکہ ان کو عید کے دن یتیمی اور غریبی کا احساس نہ ہو۔ اور یوں آپ رضی اللہ عنہ اپنی عید یتیموں غریبوں کے ساتھ ہمیشہ گزارا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں کے خلیفہ سوم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نام پر آج بھی مدینہ منورہ میں ایک کرنٹ اکاؤنٹ موجود ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آپ رضی اللہ عنہ کے نام پر مدینہ منورہ کی میونسپلٹی میں باقاعدہ جائیداد رجسٹرڈ ہے۔ آج بھی حضرت عثمان کے نام پر بجلی اور پانی کا بل آتا ہے۔ سارے معاملے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پینے کے صاف پانی کی بڑی قلت تھی۔ وہاں میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا جس کا نام بئر روما تھا۔ یہ کنواں ایک یہودی کی ملکیت تھا جو مسلمانوں کو پانی انتہائی مہنگے داموں فروخت کرتا تھا۔ مسلمانوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پریشانی بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو یہ کنواں خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ایک چشمہ عطا کریں گے۔ حضرت عثمان نے اس پر لبیک کہا اور یہودی کے پاس گئے۔ یہودی چونکہ اس کنویں کا پانی بیچ کر اچھی خاصی آمدن کما رہا تھا، اس لیے اسے اپنا کنواں فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ تدبیر کی کہ یہودی سے کہا کہ اپنا پورا کنواں نہ صحیح آدھا کنواں مجھے فروخت کر دو۔ آدھے کنواں کو فروخت کرنے پر ایک دن کنویں کا پانی تمہارا ہوگا اور دوسرے دن میرا ہوگا۔ یہودی لالچ میں آ گیا۔ اس نے سوچا حضرت عثمان اپنے حصے کے دن میں پانی زیادہ پیسوں میں فروخت کریں گے، اس طرح سے زیادہ منافع کمانے کا موقع مل جائے گا۔ اس نے آدھا کنواں حضرت عثمان کو فروخت کر دیا۔ حضرت عثمان نے اپنے حصے کے دن مسلمانوں کو کنویں سے مفت پانی حاصل کرنے کی اجازت دے دی، یعنی اس کا ٹوٹل ہی الٹا کام ہو گیا۔ پانی مفت ملنے لگا، لوگ حضرت عثمان کے دن مفت پانی حاصل کرتے اور اگلے دن کے لیے بھی ذخیرہ کر لیتے۔ پھر نوبت یہ آ گئی کہ جس دن کنویں پر یہودی کا حق ہوتا، کوئی بھی شخص پانی خریدنے نہیں جاتا تھا۔ یہودی نے جب یہ دیکھا کہ اس کا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا تو اس نے حضرت عثمان سے باقی آدھا کنواں بھی خریدنے کی گزارش کی۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ راضی ہو گئے اور پورا کا پورا جو کنواں تھا وہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اور جب ایک اور مالدار شخص کو اس بات کی خبر ہوئی کہ حضرت عثمان غنی نے یہودی سے کنواں خرید لیا ہے تو وہ آپ کے پاس کنواں خریدنے پہنچ گیا اور کنویں کی دگنی قیمت کی پیشکش کر دی۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ مجھے تمہاری دگنی قیمت سے بھی کہیں زیادہ کی پیشکش ہے۔ اس شخص نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر میں آپ کو اس کنویں کی 3 گنا 4 گنا اور اس سے بھی زیادہ قیمت کی پیشکش کرتا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسے جواب دیا کہ مجھے تو اس کنویں کے 10 گنا قیمت کی بھی پیشکش ہے۔ اس پر وہ شخص حیران رہ گیا۔ اس نے پوچھا کہ حضرت آخر وہ کون ہے جو آپ کو 10 گنا دینے کی پیشکش کر رہا ہے؟ حضرت عثمان نے فرمایا کہ میرا رب مجھے ایک نیکی پر 10 گنا اجر دینے کی پیشکش کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی کی خلافت کے دور میں کنویں کے ارد گرد کھجوروں کا باغ بن گیا اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آل سعود کے دور میں اس باغ میں کھجور کے درختوں کی تعداد 1500 ہو گئی۔ یہ باغ مدینہ میونسپلٹی میں حضرت عثمان کے نام پر رجسٹرڈ ہے۔ سعودی وزارت زراعت کھجوروں کی آمدنی حضرت عثمان کے نام پر بینک میں جمع کراتی رہی۔ اکاؤنٹ میں اتنی رقم جمع ہو گئی ہے کہ مرکزی علاقے میں ایک وسیع و عریض پلاٹ لیا گیا جہاں فندق عثمان کے نام پر ایک ہوٹل تعمیر کیا جانے لگا۔ اس ہوٹل سے سالانہ 50 ملین ریال آمدنی متوقع ہے، جس کا آدھا حصہ غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم ہوگا اور باقی آدھا حضرت عثمان کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوگا۔ حضرت عثمان کے انفاق کو اللہ تعالیٰ نے کیسے قبول فرمایا اور اس میں سے کیسی برکت عطا کی کہ قیامت تک آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا، جس کی دستاویزات آج 1500 سال بعد بھی موجود ہے اور یقیناً رہتی دنیا تک رہے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو قرض دیا، اچھا قرض، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی گنا بڑھا کر لوٹا دیا، اور یوں اللہ کی ان برگزیدہ ہستیوں نے دنیا اور آخرت میں اپنا بے مثال مقام پیدا کیا، جن ہستیوں نے دین اسلام کی خاطر اپنی زندگیاں وقف کر دیں اور پھر اللہ نے بھی ان کا نام روشن کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب، میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کروائی، لیکن چند ہی ماہ میں وہ شادی ختم ہو گئی۔ آج کل لوگوں کے دین و ایمان کا پتہ ہی نہیں چلتا، بظاہر تو بہت اچھے اور بھلے محسوس ہوتے ہیں، لیکن جب واسطہ پڑتا ہے تو ان کے اصل چہرے سامنے آ جاتے ہیں۔ کیا کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس سے ہم شادی سے پہلے یہ دیکھ سکیں کہ یہ لڑکی یا لڑکا شادی کرنے کے قابل ہے یا نہیں ہے،
उस शख्स का सवाल सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि चंद ऐसी बातें हैं कि जिनसे रिश्ता करने से पहले अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रिश्ता तुम्हारे लिए दुरुस्त है या नहीं। अगर तुम अपनी बेटी की शादी के लिए किसी अच्छे लड़के की तलाश में हो तो इस बात का ध्यान रखो कि लड़के के मिलने वालों में जो लोग इससे मर्तबे में कमतर हैं, यानी माली तौर पर लड़के से हैसियत में कम है, तो वो लड़का इनके साथ मिलते वक्त किस तरह का सलूक का मुजाहरा करता है। अगर वो अपने से कम तर लोगों की इज़्ज़त करता है, उनका ख्याल रखता है, तो समझ लो ये ज़िंदगी में एक अच्छा शौहर भी बनेगा और अपनी बीवी का ख्याल भी रखेगा। लेकिन अगर तुम ये देखो कि वो अपने से मर्तबे में बड़े लोगों के साथ तो खुश अखलाक़ी से मिलता है और उनकी इज़्ज़त करता है, लेकिन जो मर्तबे में कम तर हैं उनका एहसास नहीं करता, तो समझ आना कि ये इंसान तुम्हारी बेटी के लिए दुरुस्त इंतखाब नहीं है। जैसे ही हज़रत अली कि ये गुफ्तगू मुकम्मल हुई तो करीब बैठा एक दूसरा शख्स उठा और कहने लगा कि या अली, अगर हम अपने बेटे के लिए रिश्ता देखें तो कैसे मालूम होगा कि ये लड़की हमारे लड़के के लिए दुरुस्त है या नहीं। इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने इरशाद फरमाया कि जब अपने बेटे के लिए रिश्ता देखने जाओ तो उस लड़की से चंद सवाल पूछो और थोड़ी देर उसके साथ गुफ्तगू करो। अगर तो वो लड़की गुफ्तगू के दौरान सिर्फ़ अपनी ही खूबियाँ बताती रहे और हर बात पर अपनी तारीफ़ करती रहे तो समझ लेना कि ये लड़की ख़ुद पसंदी की आदत में मुब्तला है। लेकिन अगर वो लड़की अपनी हर बात में अपने घर वालों की बात करे, अपने वालिदैन की तारीफ़ करे और अपनी हर कामयाबी में अपने वालिदैन और घर वालों की भी बात शामिल करे, तो ये इस बात की अलामत है कि आने वाले वक्त में वो लड़की किसी भी इंसान के लिए बेहतरीन इंतखाब साबित हो सकती है। इसके साथ ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने यह भी फरमाया कि अगर ये दोनों अमल करने के बाद भी घबराने लगे और फ़ैसला ना कर सकें तो घर आकर 27 मरतबा सूरत कौसर बताए गए तरीके से पढ़ें और सो जाएं। अगर ख्वाब में खुशहाली नज़र आए या वो लड़का अच्छे लिबास में नज़र आए तो समझ आना कि रिश्ता मुबारक साबित होगा। लेकिन अगर ख्वाब में आग या शैतानी मंजर या खून या फिर उस लड़की या लड़के का ख़राब और गलत रूप देखे तो समझ आए कि वो रिश्ता बेहतर साबित नहीं होगा। मतलब कहने का ये है कि सूरत कौसर सिर्फ़ एक सूरत कौसर सूरत नहीं है, बल्कि इसके इतने फ़वाइद हैं कि आप इसको जिस तरह भी जिस पैमाने पे भी रखेंगे ये पूरा उतरेगी। अब ये एक ऐसी बात है कि मैंने समझा कि मैं इसके आपको शेयर करूँ, क्योंकि सूरत कौसर एक ऐसी सूरत है जो छोटी सी है और हर किसी को बआसानी आ जाती है। तो आपका बहुत अहम फ़ैसला है अपने बेटे या बेटी की शादी का, तो आपको ये छोटी सी सूरत अगर पढ़ कर आप अपने किसी बेहतरीन मामले पर पहुंच जाते हैं तो इसमें कोई ऐसा मुश्किल काम तो नहीं है। आपने सिर्फ 27 बार सूरत कौसर पढ़नी है। अब उसका मुकम्मल तरीका भी जान लीजिए। अगर आप नमाज इशा के बाद फ़ौरन सो जाते हैं तो नमाज इशा के बाद ये अमल कर लें, लेकिन अगर आप कुछ वक़्त के बाद सोते हैं तो ये अमल उसी वक़्त करें जब आप सोने का वक्त हो या आप सोने जा रहे हों। यानी इस अमल को करने के बाद किसी से बातचीत किए बगैर सोना है। अमल का तरीका ये है कि बावज़ू हालत में इशा की नमाज़ पढ़कर बिस्तर पर लेट कर सबसे पहले आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना है 3 मरतबा, 7 मरतबा या जितनी बार भी आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद सूरत कौसर को आपने 27 मरतबा इस तरह पढ़ना है कि हर बार सूरत कौसर से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर फिर सूरत कौसर की तिलावत करनी है। यूँ हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर गिनकर कुल 27 मरतबा बिस्मिल्लाह के साथ सूरत कौसर पढ़कर आखिर में फिर से 3 बार आप दुरूद पाक पढ़ें और अपने मकसद को अपने जहन में रखें और किसी से बातचीत किए बगैर सो जाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला रिश्ते के मुतालिक जो भी बेहतर सूरत हाल होगी वो ख्वाब में आपको मालूम हो जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और उस पर अमल करने की ताकत और तौफीक रहमत फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना कबूल व मंजूर फरमाए। और मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में आएँ और मेरे साथ अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं वो शेयर करें, ताकि मेरी वजह से या आपकी वजह से जिसका भी कोई भला हो सकता है। क्योंकि ये एक नस्ल को संवारने वाली बात है कि अगर हम पेरेंट्स अपने बच्चों को हमने सिर्फ पढ़ाई तो नहीं देनी ना, एक फ्यूचर भी देना, एक नस्ल संवारनी है। तो अगर हमारी वजह से आपको या आपकी अपनी वजह से या किसी के भी तजर्बे की वजह से कोई अगर अच्छा
عمل مل جاتا ہے جس سے بچوں کی زندگی آسان ہو، تو اس کو شیئر کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اگر آپ دوسروں کے بچوں کے لیے خیر کی راہیں کھولیں گے تو آپ کے اپنے بچوں کے لیے بھی انشاءاللہ، پہلے آپ کے بچے پھر کسی اور کے لیے، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے۔ میں بھی آپ کی دعاؤں کی محتاج ہوں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔